شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 4 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 4۔ آج کی ہماری عبارت ہے فَتَرْفَعُ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ اولا، ٹھیک ہے، من آ۔ تو بس یہ کیا ہے، یہ جو ہے رفع دیتا ہے جزء اول کو، ٹھیک ہے، اس میں سے یہ جزء اول کو رفع دیتا ہے۔ تو المختصر کہ ہم لوگوں نے، میں نے آپ کو شروع میں ہی ابتداءً میں نے آپ کو اس کا عمل بتایا تھا، کس کا، یہ ان کا افعال ناقصہ کا جو عمل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلا والا جو جزء ہوتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے اور جو اس کا اسم بن رہا ہوتا ہے، اس کو حالت رفعی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ والی عبارت میں یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر فا جو ہے وہ تفصیلیہ ہوگا۔ ترفع صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء افعال ناقصہ، اس کا فاعل۔ پھر الجزء یہ بن جائے گا موصوف، ٹھیک ہے، اور الاولا یہ بن جائے گا صفت۔ پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا ذوالحال، اور من حرف جر مجرور، پہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا جو ہے، آپ اس کو ثابتاً اسم فاعل کا ظرف مستقر بنا دیں۔ پھر ثابتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا حال۔ پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا ترفع فعل کا مفعول بہ۔ پھر ترفع فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترفع تا علامت مضارع رفع عین اس کے حروف اصلیہ ہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اسی وجہ سے آخر میں ترفعو ضمہ اعرابی پڑھ رہے ہیں اور یہ معروف ہے، تو اسی وجہ سے اسی طرح سے اس کی پروناؤنسیشن ادائیگی جو ہے وہ اس طرح سے کی جا رہی ہے۔ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس کے حروف اصلیہ میں 3 ہیں، ایک را، ایک فا اور ایک عین ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے کوئی حرف علت بھی نہیں ہے اس کے حروف اصلیہ میں، اور نہ ہی کوئی 2 حروف ہم جنس کے ہیں۔ الجزء اس کو ہم نے جو ہے وہ آلت نصبی میں اس وجہ سے پڑھا ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ الاولا کو بھی ہم نے آلت رفعی میں اس وجہ سے پڑھا کیونکہ یہ جو ہے وہ مفعول کی اتباع کر رہا ہے، یہ مفعول کا تابع ہے، کیونکہ یہ مفعول کی صفت بن رہا ہے اور صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور موصوف کے اعراب جو ہوتے ہیں وہی صفت کے اعراب ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اسی کی مطابقت کرتے ہوئے ہم نے الاولا کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہم نے نصب ہی پڑھا ہے۔ اور من ہا یہ تو جار مجرور ہے، اور اگر کبھی اس طرح سے ہو کہ معرفہ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ جار مجرور آ جائے تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عموماً جو ہے پھر ہم لوگ جو ہے وہ ذوالحال اور حال والی ترکیب بھی کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہماری اعرابی جو ہے وہ گفتگو الحمدللہ ہو گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے پارٹ نمبر 5 آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔